بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد پڑھا گیا ہے. اسی آیت اور اسی حدیث مبارک کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے. یہ آیت کریمہ 25ویں پارے میں ہے. 25ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت ہے. عجیب بات ہے، یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے بارے میں اتاری. جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی یہ آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، نازل کی، تو یہ آیت کافروں کے بارے میں اتاری. لیکن بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے کہ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ آیت گویا ہم مسلمانوں کے بارے میں اتری ہے. سوچئے ہم لوگوں کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ جو آیت کافروں کے بارے میں اتری وہ آج کے مسلمانوں پر صادق آنے لگی. کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے، رونے کی بات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی بات ہے کہ اللہ ہماری حالت کس طرح اور کیسے یہاں تک پہنچ گئی. ہم کتنے گر گئے اور کتنی پستی میں چلے گئے کہ جو آیت تو نے کافروں کے بارے میں اتاری ہے وہ آیت ہم پر صادق آنے لگی، ہم پر سچی ثابت ہونے لگی. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ
کہ جب ہم انسان یعنی کافر کو کوئی نعمت دیتے ہیں، یہاں انسان سے مراد کافر انسان ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ کہ جب ہم کافروں کو کوئی نعمت دیتے ہیں أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وہ کیا کرتا ہے؟ منہ موڑ لیتا ہے، اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب نعمت ملتی ہے اعرضا تو یہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، ونأى بجانبہ اپنے اللہ سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اپنے اللہ سے ہی پہلو پھیر لیتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، جب نعمت ملی تو شکر ادا نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے تعلق توڑا تو اس نے اللہ سے تعلق توڑا۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کہ جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے، کوئی برائی، کوئی مصیبت اس پر آتی ہے، کوئی پریشانی اس پر آ جاتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اب آج ذرا ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ آج یہ صورتحال ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی کہ اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کے دربار میں دوڑتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھر ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، جب نعمت کا زمانہ ہوتا ہے، جب اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہے، تب اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب شر اور برائی ہم تک پہنچتی ہے تو پھر سب سے رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ فضو دعائیں عریض اب جو بھی ملتا ہے کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی پریشانی میں پھنس گیا ہوں، بڑی مصیبت آ گئی ہے، دعا کر دیجئے گا۔ جس آدمی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، جس آدمی سے بھی سامنا ہوتا ہے، جس آدمی پر بھی نظر پڑتی ہے، جس عالم سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ہر ایک سے یہی ریکویسٹ کرتا ہے، ہر ایک سے یہی گزارش اور درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ دعا کیجئے گا، اور خود بھی مسجد میں گھنٹوں صرف کرتا ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن کب پھیلاتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے، جب مار پڑتی ہے، لیکن جب اللہ کی نعمت ملتی رہتی ہے اس وقت اللہ کو بھولا ہوا رہتا ہے۔ بلکہ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر دوسرے نعمت والوں کو دیکھ لیں، مال والوں کو دیکھ لیں، دولت والوں کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں دیکھو مالدار ہے، پیسے والا ہے، لیکن بڑی خراب صورتحال ہے، فقیر آتا ہے بھگا دیتا ہے، مسکین آتا ہے بھگا دیتا ہے، یتیم آتا ہے بھگا دیتا ہے، بیوائیں آتی ہیں بھگا دیتا ہے، محتاج اور ضرورت مند آتے ہیں یہ بھگا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا تو پھر دیکھتی دنیا کہ میں کیسے صدقہ اور خیرات کرتا، کیسے نیکی بھری زندگی گزارتا۔ ہر آدمی دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اللہ نے اس نقشے کو بھی قرآن میں کھینچا ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لئن آتانا من فضلہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا، اگر اللہ نے ہمیں دولت دی، اللہ نے ہمیں مال سے نوازا، لنصدقن تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین اور نیکی بھری زندگی اور نیک آدمی بن کر دکھائیں گے۔ آدمی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دے دیا تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، ہر وقت ہم مسجد میں نظر آئیں گے، اللہ پیسہ تو دے دے، مال تو دے دے، پھر دیکھنا کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ابھی پریشانی ہے اس لیے مسجد نہیں جا پاتا،
دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تبارک و تعالی مال دے دیتا ہے، جب اللہ تعالی مال دے دیتا ہے کہ چلو ایک بندے نے عہد و پیمان کیا ہے، ایک بندے نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں کیا کروں گا، اللہ اگر مال دے گا تو خوب صدقہ خیرات کروں گا، اللہ کے راستے میں لٹاؤں گا، اللہ کے لیے مال کو قربان کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک آدمی بن کر اللہ کو دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا وعدہ کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو نے وعدہ کیا ہے تو اب میں تجھے مال دیتا ہوں، اب میں تجھے مال دیتا ہوں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے مال دیا بَخِلُوا بِهِ، کیا کرنے لگا، اب بخل کرنے لگا۔ اب فقیر آتا ہے کہتا ہے چلو ویسے ہی سمجھ رکھا ہے بڑی محنت سے کمایا ہے، کوئی مسکین آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے کہتا ویسے ہی سمجھ رکھا ہے فری میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی پیسے کمائے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑی ہے، بڑا پسینہ بہانا پڑا ہے تب جا کر کے مال ہاتھ آیا ہے، ہتے کٹے ہو، شرم نہیں آتی ہے مانگتے ہوئے، ہاتھ پیر اچھے خاصے ہیں، صحت مند تندرست لگتے ہو، کہیں کام نہیں کرتے ہو، کہیں محنت نہیں کرتے ہو، مانگنے نکل جاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے، غیرت نہیں آتی ہے، بے شرم کہیں کے۔ وہی آدمی جو کبھی وعدہ کر رہا تھا کہ لَنَصَّدَّقَنَّ، اللہ مال دے گا تو خود صدقہ خیرات کریں گے، اب اسی کی زبان بدل جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی مال دیتا ہے لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، جملے بدل جاتے ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ایک بڑی اہم کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر کی کتابوں میں سب سے اہم اور سب سے مستند تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اس آیت کے ذیل میں امام ابن کثیر نے اس آیت کے شان نزول میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، امام ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل فرمایا۔ میں اس واقعے کو سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں رہے گا۔ مدینے میں رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے، جو لوگ مدینے میں رہا کرتے تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا، اور جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے انہیں مہاجر اور مہاجرین کہا جاتا تھا۔ انصار کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ، اس کا نام تھا ثعلبہ۔ ایک ثعلبہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص بھی جنگ بدر میں شریک تھا ان سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ تو جنگ بدر میں جتنے لوگ بھی شریک تھے سب سے اللہ نے مغفرت اور جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے وہ ثعلبہ یہاں مراد نہیں، بلکہ یہاں پر مراد ایک دوسرا ثعلبہ ہے جو ایسے ہی منافق تھا۔ منافق تھا، تین قسم کے لوگ دنیا میں بستے ہیں، ایک ایمان والے اور ایک کافر اور ایک منافق۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو دل سے اور زبان سے دونوں سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ دل اور زبان دونوں سے ایمان اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ ثعلبہ منافق تھا، یہ وہ ثعلبہ نہیں جو صحابی ہیں جنگ بدر میں شریک تھے، وہ صحابی مراد نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا ثعلبہ ہے۔ اس ثعلبہ نے ایک مرتبہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، درخواست کی، گزارش کی کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے ڈھیر سارا مال دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، سن لے اللہ نے تجھے تھوڑا مال دے رکھا ہے اور اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ تھوڑا مال تیرے لیے بہتر ہے اس بہت زیادہ ڈھیر سارے مال کے مقابلے میں لا تطیقہ، جس کو تو ہضم نہ کر سکے کہ وہ مال ملے تو اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا مال مل رہا ہے
دعا بنا لے، اس کو اپنا ماڈل بنا لے۔ میں کیا کہتا ہوں، میری کیا تمنا ہے، میں اللہ سے کیا کہتا ہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ربا ایک دن کھانا کھلانا تاکہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، ربا ایک دن بھوکا رکھنا تاکہ میں صبر کر سکوں، تو مجھے شکر کا بھی ثواب ملے، مجھے صبر کا بھی ثواب ملے۔ ثعلبہ کو اللہ کے رسول نے بات سمجھائی، ثعلبہ واپس چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ لوٹ کر کے آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، کہ اللہ کے رسول آپ تو اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے ڈھیر سارا مال دے دے، اور میں اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، اگر اللہ نے مجھے ڈھیر سارا مال دے دیا، خوب صدقہ خیرات کروں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا، یتیموں مسکینوں بیواؤں پر خرچ کروں گا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھوں گا، اللہ کے راستے میں مال لٹاؤں گا۔ ثعلبہ وعدہ کرتا ہے، ثعلبہ عہد و پیمان کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جب تم نہیں مانتے ہو، جب تمہاری یہی خواہش ہے، جب تمہارا یہی اصرار ہے، جب تمہاری یہی تمنا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا لاڈلا تمہاری خاطر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اے اللہ ثعلبہ کو ڈھیر سارا مال دے دے، اے اللہ ثعلبہ کو ڈھیر سارا مال دے دے، اے اللہ ثعلبہ کو ڈھیر سارا مال دے دے۔ امام الانبیاء نے دعا کی ہے، تمام انبیاء کے امام نے دعا کی ہے، امام المتقین نے دعا کی ہے، انبیاء کے سردار نے دعا کی ہے، جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اس نے دعا کی ہے۔ اللہ رد نہیں کرے گا اپنے نبی کی دعا کو، اللہ نے دعا قبول کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ثعلبہ کو میں مال دوں گا، اور تھوڑا نہیں بلکہ ڈھیر سارا مال دوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثعلبہ بکریاں پالتا تھا، بکریاں پالتا تھا، اور بکریاں ہی پال پال کر کے بیچا کرتا تھا۔ اللہ نے بکریوں میں برکت دینی شروع کی، بکریاں بڑھنے لگی۔ چیونٹیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی دیوار کے اندر سے نکلتی اور ڈھیر ساری ایک ساتھ نکلتی ہے، ابھی نظر نہیں آتی، ایک آدھ کہیں پر نظر آتی ہے، لیکن جب نکلتی ہے تو ڈھیر ساری دیواروں کے اندر سے چیونٹیاں ایک دم سے نکل کر آتی ہیں۔ ایسے ہی معاملہ ہوا اس کے ساتھ، اور اس کی بکریوں میں بے تحاشا اضافہ ہونا شروع ہوا، بڑھنی شروع ہو گئی بکریاں، اتنی بڑی کہ مدینے کے اندر جگہ کم پڑ گئی، مدینے کے اندر جگہ کم پڑ گئی، تو اپنی بکریوں کو لے کر مدینے سے باہر چلا گیا۔ یہ شہر ہے کلکتہ، اگر یہاں جگہ کم پڑے گی تو باہر نکل جائیں گے، ہاوڑہ کی طرف چلے جائیں گے، تو وہ کیا ہے، ایسے ہی مدینے سے باہر چلا گیا، ظہر اور عصر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں حاضر ہوا تھا۔ باقی چونکہ شام مغرب عشاء اور فجر رات میں ہے تو رات میں خطرات ہوتے تھے، اس لیے وہ نہیں آتا تھا، ظہر اور عصر ان دو نمازوں میں شرکت کرتا تھا، اور جمعے کے دن جمعے کی نماز میں آیا کرتا تھا۔ پھر اس کی بکریوں میں اور اضافہ ہوا، اور اضافہ ہوا، اور اضافہ ہوا، تو وہ مدینے سے اور دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے بکریوں میں اضافہ ہوتا رہا، اضافہ ہوتا رہا، تاں آ کے وہ مدینے سے اتنی دور چلا گیا کہ اس نے ظہر اور عصر میں آنا بند کر دیا۔ آنا مشکل نہیں تھا، آنا آسان نہیں تھا اس کے لیے، اس لیے وہ نہیں آ سکا، اور صرف جمعے کو آتا۔ جیسے ہمارے بہت سارے نمازی کیا ہے، جمعے کو آ جاتے ہیں مسجد میں، ایسے ہی وہ بھی کیا کرنے لگا، بس جمعے کو آنے لگا کہ مجھے بکریوں کو دیکھنا پڑتا ہے، مجھے فرصت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دکان سے فرصت نہیں ہے، اپنے کاروبار کا اپنے کام سے فرصت نہیں ہے، اس لیے ہم جمعے کو مسجد جایا کریں گے۔ جیسے ثعلبہ نے کیا، ویسے ہی ہمارے اس دور کے کچھ مسلمان بھائی بھی اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے کرنے لگے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ ثعلبہ مدینے سے دور ہو گیا، پھر بکریوں میں اور اضافہ ہوا، اور اضافہ ہوا، وہ مدینے سے اور دور چلا گیا، تاکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس نے جمعے میں آنا بھی بند کر دیا، اس نے جمعے میں بھی آنا بند کر دیا۔ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں جب گھومیں گے، آپ کو بھی کچھ ایسے افراد مل جائیں گے جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ صرف عید کے دن نظر آتے ہیں، باقی پورے سال انہیں مہلت نہیں ملتی کہ وہ جائیں مسجد میں اللہ کا دربار دیکھ کر کے آئیں، یا اللہ کے سامنے اپنا ماتھا اپنی پیشانی ٹیک کر کے آئیں، انہیں اس کی فرصت نہیں ہوتی، اس کے لیے موقع نہیں ہوتا، ان کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، باقی ساری دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی صحیح ہدایت ہے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ شخص جماعت
نماز سے بھی محروم ہو گیا، جمعہ سے بھی محروم ہو گیا، پھر سال گزر گیا، جب سال گزرتا ہے لوگ زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ماشاءاللہ جب سال گزرتا ہے زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، اپنے نمائندوں کو بھیجا کرتے تھے، اپنے قاصدوں کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، اور اس قبیلے کی زکوٰۃ وصول کر کے چلے آؤ۔ دو آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ایک قبیلے جوہینہ کا تھا، ایک قبیلے بنو سلیم کا تھا۔ اللہ کے رسول نے دونوں شخص کو بھیجا اور صدقے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ساری تفصیلات لکھ کر دی کہ کتنے روپے میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنی بکریوں میں کتنی بکریاں دینی واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کے متعلق سارا نصاب، ساری تفصیلات لکھ کر کے بھیجی، اور کہا کہ جن جن لوگوں کے پاس سے گزرنا ان سارے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے آنا، ہر ایک کو یہ تفصیلات دکھا دینا، اسی کے مطابق سب سے زکوٰۃ وصول کرنا۔ دونوں قاصد چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نمائندے روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ لوگ ثعلبہ کے پاس پہنچتے ہیں، ثعلبہ سے کہتے ہیں کہ ثعلبہ ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، یاد ہے تجھے اللہ کے رسول سے تو نے دعا کرائی تھی، اللہ کے رسول نے تیرے لیے دعا کی تھی، تیرے مال میں اضافہ ہو گیا کہ تو مدینے میں آنا بھی تو نے بند کر دیا، مدینے میں آنا بھی تیرے لیے مشکل ہو گیا، جمعے کی نماز میں حاضر ہونا بھی تیرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، کہا کہ تیرے مال سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں۔ اس نے کہا ذرا پرچی مجھے دکھانا۔ پرچی دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا ما ہذہ الا جزیہ، یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، یہ تو جرمانہ معلوم ہوتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو، اتنا مال لے جاؤ گے، میں نے اتنی محنت سے اتنا سارا مال کمایا ہے، اور اب کہتے ہو کہ زکوٰۃ کے نام پر ٹیکس وصول کرتے ہو، کیا مال کمانا کوئی جرم ہے، مال کمانا کوئی گناہ ہے کہ اب ٹیکس لینے کے لیے چلے آئے ہو؟ جاؤ ابھی چلے جاؤ، ابھی میں ذرا غور کروں گا، ذرا میں سوچوں گا۔ دوستو میرے مسلمان بھائیو، آپ بھی یہی کہتے ہیں جب مولوی حضرات آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، مدرسے کے لیے جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کی زبان پر وہی جملے ہوتے ہیں جو کبھی ثعلبہ کی زبان پہ دے کہ مولوی صاحب کیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے چل دیتے ہو، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے صرف زکوٰۃ لینے، کبھی صبح میں آ جاتے ہو، کبھی شام میں آ جاتے ہو، ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، 2 دن کے بعد آنا، 3 دن کے بعد آنا، 4 دن کے بعد آنا، ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ہے، 20 کے بعد ہم دیں گے، 25 کے بعد ہم دیں گے، ہم تو 27 تاریخ کو دیا کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں دیا کرتے ہیں۔ ثعلبہ نے بھی کہا ایسا ہے، جاؤ آگے جا کر کے دیکھو، پھر آخر میں میرے پاس آنا، میں سوچوں گا تب تک۔ بہرحال وہ لوگ آگے چلتے ہیں، قبیلے بنو سلیم کے جس آدمی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جب یہ لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، یہ میری سعادت کی بات ہے کہ تم لوگ میرے پاس آئے ہو، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، یہ رہا بڑھیا بڑھیا مال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب لے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، وہ نمائندے کہتے ہیں نہیں، ہم اچھا مال نہیں لے سکتے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے جس کا حکم دیا ہے، بس وہی مال ہم لے جائیں گے، دوسرا مال لے کر نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اس میں کوئی میرے اوپر جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اگر میں اللہ کے لیے نہیں دوں گا تو مجھ سے بڑا بدقسمت اور محروم کون ہوگا، مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا، اس لیے جو دے رہا ہوں اچھا مال دے رہا ہوں، یہی لے جاؤ۔ اللہ کے رسول سے کہہ دینا میں نے خوشی سے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے لیے میں نے بھی دیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا اللہ۔ وہاں سے لے کر کے باقی دیگر لوگوں سے بھی زکوٰۃ وصول کر کے پھر ثعلبہ کے پاس پہنچتے ہیں، ثعلبہ کو پرچی دیتے ہیں کہ ثعلبہ اپنے حصے کی زکوٰۃ دے دے۔ ثعلبہ پھر دیکھتا ہے پرچی کو، بار بار پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ مجھ سے جرمانہ لیا جا رہا ہے، یہ میرے مال کمانے کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، کیا مال کمانا کوئی جرم ہے، مال کمانا کوئی گناہ ہے، مال کمانا کوئی غلطی ہے؟ اگر میں نے مال کما لیا اس کی سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں نے مال بنا ہی لیا ہے تو اس کو گناہ سمجھ کر کے اتنا سارا مال، اتنا سارا جرمانہ میرے اوپر عائد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ چلے جاؤ، میں فی الحال زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، دیکھوں گا کہ مجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ یہ قاصد اور نمائندے ادھر سے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جبریل امین کو بھیجتا ہے. جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کے نبی جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی اور اللہ نے اس کے مال میں برکت بھی دیا، اس نے آج زکوٰۃ دینے سے اور اللہ کا حق ادا کرنے سے منع کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر فرماتے ہیں یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، کہ ثعلبہ تو تباہ ہو گیا، ثعلبہ تو برباد ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا. مجمع میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی ہوتا ہے. صحابہ کرام کے درمیان ایک رشتہ دار بیٹھا ہوتا ہے ثعلبہ کا، اس کی ثعلبہ کے ساتھ رشتہ داری ہے، تعلق ہے، سچا پکا ایمان والا ہے. وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتا ہے یا ویح ثعلبہ، کہ ثعلبہ تو تباہ ہو گیا، ثعلبہ تو برباد ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، جب وہ سنتا ہے تڑپ اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آج کیا دعا کر دی ہے، کیسا لفظ اپنی زبان سے نکالا ہے، کیسا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے. جیسے ہی مجلس ختم ہوتی ہے وہ شخص اٹھتا ہے، وہاں سے اپنے گھر نہیں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتا ہے، بلکہ سیدھا دوڑتا ہوا ثعلبہ کے پاس پہنچتا ہے. وہ شخص سیدھا دوڑتا ہوا، تڑپتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا کہاں پہنچتا ہے؟ ثعلبہ کے پاس پہنچتا ہے. کہتا ہے ثعلبہ آج تیری زندگی کا سوال ہے، ثعلبہ تیری آخرت کا سوال ہے، ثعلبہ اگر تو آج گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے گیا، خسرت دنیا والآخرہ، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ثعلبہ تجھے کچھ پتا بھی ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی نے مجمع عام میں اعلان کیا ہے یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، کہ ثعلبہ تو تباہ ہو گیا، ثعلبہ تو برباد ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تو دوڑتا ہوا چلا جا، تو ہر کام کو چھوڑ دے، ثعلبہ اپنی مصروفیت چھوڑ دے، ثعلبہ اپنی مشغولیت چھوڑ دے، جا چلا جا اللہ کے رسول کے پاس چلا جا، اللہ کے رسول سے معافی مانگ لے، جا چلا جا ثعلبہ، کہہ دے اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، اللہ مجھے معاف کر دے. ثعلبہ دوڑتا ہوا چلتا ہے، پہنچتا ہے کہاں پہنچتا ہے؟ ثعلبہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے. اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑی نافرمانی کی ہے، بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول معافی کی گزارش ہے، معافی کی درخواست ہے، اللہ کے رسول معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ثعلبہ، ثعلبہ اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ کا مال لینے سے منع کر دیا ہے، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ کا مال لینے سے منع کر دیا ہے. دوستو غور کرنا، آج ہم لوگ بھی مال کے مالک ہوتے ہیں، ہم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہم بھی ثعلبہ کی زبان بولنے لگتے ہیں، ہم بھی ثعلبہ کی فکر سے سوچنے لگتے ہیں، ہم بھی ثعلبہ کے دماغ اور عقل سے سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا مال گھٹ جائے گا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے بھی قسم کھا کر فرمایا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ ثعلبہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں تیری زکوٰۃ لوں. مسلمانوں آج ہم لوگ بھی زکوٰۃ دینے میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں. ثعلبہ کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے زکوٰۃ نہیں لی ہے، اللہ نے قبول کرنے سے منع کر دیا ہے. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے ہم زکوٰۃ نکال کے دینا چاہے، لیکن اللہ کہے کہ اب تو چاہے جتنی بھی زکوٰۃ دے گا میں تیری زکوٰۃ قبول نہیں کروں. اس لیے دوستو سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا. ثعلبہ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول نہیں کرتے. پھر وہ حضرت ابو بکر کے دور میں آتا ہے، کہتا ہے حضرت ابو بکر آپ تو زکوٰۃ وصول کر لیجئے، امیر المومنین ایک غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ابو بکر کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جس مال کو لوٹا دیا ہو ابو بکر اس مال کو قبول
معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ تو مال قبول کر لیجئے۔ اللہ کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے تیرا مال نہیں لیا، ابو بکر نے تیرا مال نہیں لیا، میں تیرا مال کیسے لے سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر کا دور ختم ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اس دور میں بھی وہ مال لے کر کے آتا ہے، حضرت عثمان بھی منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے جب منع کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں لیا، ابو بکر نے نہیں لیا، عمر نے نہیں لیا، عثمان کی مجال کہاں ہے؟ عثمان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت کہاں ہے کہ وہ تیرا مال قبول کر لے؟ جاؤ، عثمان تمہارا مال قبول نہیں کر سکتا، عثمان تمہارا مال نہیں لے سکتا، جو کرنا ہے اپنے مال کے ساتھ کر لو، تمہاری زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ذلیل و رسوا ہو کر وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے پچھلے زمانے میں، پچھلے سالوں میں زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کے لیے توبہ کرے، اللہ سے معافی کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم آج توبہ کرتے ہیں، اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں کہ آئندہ زکوٰۃ میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایک روپے کا حساب کر کے زکوٰۃ کا ایک ایک روپے ادا کریں گے، مال میں تیرا حق جتنا بھی بنتا ہے ایک ایک حق کو ہم ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔